شرمیلا جی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر دور میں آپریشنز ہوئے جہاں تیمور صاحب کہتے ہیں کہ آن گراؤنڈ لوگ اس کے مخالف ہیں، حکومت کے پاس اخلاقی ساکھ نہیں، یہ وجہ ہے، وہاں یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ٹیررزم از آن رائز، وہاں یہ بھی تو فیکٹ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان میں 14 نکات پہ کنسنسس ہوا تھا ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو ہم آنکھیں کیسے اس سے چرا سکتے ہیں؟ کیسے ہم کہیں کہ نہیں دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہونے دیں؟ جو اداروں کی سداد کار بڑھانی تھی وہ نہیں بڑھائی، جو صوبائی حکومت کے کام تھے وہ نہیں ہوئے، دیگر بھی ذمہ دار ہیں، لیکن اس سے ہم پہلو تئی تو نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جی، مجھے یہ معلوم ہے پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ یہ کہا ابھی بجٹ والے جس دن بجٹ پاس ہو رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر 1% ان کو شیئر ملتا ہے، کیونکہ دہشت گردی کے حوالے سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ خیبر پختونخوا رہا ہے، لیکن اتنے سالوں بعد بھی وہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نہیں قائم ہو سکا، سی ٹی ڈی نہیں قائم ہو سکا، تو یہ کیوں؟ یہ سوال انہوں نے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ پوچھا تھا، یہ تو جاگرا صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ کیوں نہیں ہوا، وائی ناٹ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے، لوگوں کو تحفظات ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، دے نیڈ آنسرز، ایون پیپل لائک اس وی نیڈ آنسرز کہ کتنا بڑا آپریشن ہے، کیا کوئی میس ڈسلوکیشن ہوگی، کوئی مائگریشن ہوگی، کیا ہوگا۔ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے نارتھ وزیرستان کے اندر دہشت گردی کی ایک شدید لہر آ گئی ہے، ابھی باجوڑ کے اندر آپ کے سینیٹر کو شہید کیا گیا ہے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اور یہ مختلف ہوتے رہے، اور میں اس دن ایک باقاعدہ رپورٹ پڑھ رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا فگرز کے ساتھ کہ کن کن سالوں میں کتنے ٹیررزم کے، اور 2024 میں اب تک نہ جانے کتنے 100 دہشت گردی کے واقعات وہاں پر ہو چکے ہیں۔ اب ملک میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے، کیونکہ ہم بجٹ کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، پھر چائنیز جو انجینئرز ہیں ان کا بھی قتل ہوا، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں سیکیورٹی سچویشن بہتر نہیں کر پائے کسی وجہ سے، تو آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، نہیں آ رہی نا، اور اگر ایف ڈی آئی نہیں آتی ہے، جو کہ دوست ممالک آ کے ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی یہاں ہونی چاہیے، آپ کو چائنیز ابھی جو وزیر اعظم گئے تھے بجٹ سے پہلے چین کا دورہ کرنے کے لیے، اور پھر جب یہاں پر بھی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی ان پاکستان، تو جب آپ کا اتنا اہم دوست چائنا اگر آپ سے یہ گزارش کر رہا ہے اور آپ کو تنبیہ دے رہا ہے ایک طریقے سے کہ سیکیورٹی، اور یہ حقیقت ہے ہمارے اپنے لوگ مر رہے ہیں نا، کوئی باہر کے لوگ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہندو انڈینز تو نہیں آ کے مر رہے نا یہاں پر کہ جی آپ کوئی دہشت گرد مار رہے ہیں، اپنے لوگ مر رہے ہیں، تو آپ کو تو یہ معاملات اور حالات بہتر کرنے پڑیں گے۔ اب جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی بھی شکایت تھی، حکومت ایک ABC بلا رہی، اچھی بات ہے، لیٹ ایوری بڈی، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، میں نے وہ بھوک ہڑتال کی بات بھی کی ہے، عمران خان صاحب نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے، مقبول رہنما ہیں، اپوزیشن رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہے، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں بہت لیتھل ایک ایکٹ ہو سکتا ہے، گورنمنٹ اور پریشر میں جائے گی، اس کے انٹرنیشنلی نیشنلی کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن جو APC کے اوپر ہمارے شرکا گفتگو کر رہے ہیں، ایک عام سی بات ہے کہ اس ڈیسیژن سے پہلے اگر APC بلائی جاتی کہ یہ مسائل ہیں، بریف کیا جاتا شرکا کو سیکیورٹی کی صورتحال سے، ٹیررزم آن رائز کے حوالے سے، اداروں کی سداد کار بہتر کرنے کے حوالے سے، اور APC میں کنسنسس کرنے کے بعد اعلان کیا جاتا، تو میرا نہیں خیال کہ بعد میں پھر JUIF یا PTI اس کا حصہ ہونے کے بعد، اس کی تائید کرنے کے بعد بھی انکار کر پاتی۔ آئی تھنک جو موڈس آپرینڈی تھا اس میں کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے۔ شرمیلا جی، یہ APC میں اب شرکت کر رہی ہے PTI، خوش آئند بات ہے، لیکن میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر واقعی ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینی ہے، تو ابھی تیمور صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کی قیادت کو 4.5 گھنٹے باہر رکھا گیا ہے، حالانکہ کورٹ آرڈرز تھے کہ ملاقات کی اجازت ہوگی، اب اسلام آباد ہائی کورٹ اسے ٹیک اپ کر رہا ہے، ان کے کئی کارکنان ہیں مرکزی سیکریٹریٹ سے، انہیں ادارے بلا رہے ہیں، وہ لاپتہ ہوتے ہیں پنڈی سے، اور ملنے بھی نہیں دیا جاتا، خان صاحب مجبور ہوتے ہیں بھوک ہڑتال کی دھمکی دینے کے لیے، تو ایسے میں کوئی بھی بیٹھک کیسے کامیاب ہوگی؟ جی شکریہ جامی صاحب۔ دیکھیے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایون دو ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، لیکن جیل مینیول کے مطابق اور قانونی جو تمام اس کے مطابق جو بھی ان کو سہولیات ہیں وہ ملنی چاہیے، کسی بھی قیدی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، نہ کسی قسم کا کوئی دباؤ ہونا چاہیے۔ یہ جو ان کا فیصلہ آیا ہے ابھی تک، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کل یہ فیصلہ بدل سکتے ہیں اور آخری دن تک یہ آخری لمحے تک یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بات پہ تو زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتے نا۔
آج جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ جناب ہم اس اے پی سی کے اندر شرکت کریں گے، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ان کو تحفظات ہیں اس عزم استحکام کے اوپر. تو جو کنسرنز ہیں وہ بیسٹ فورم ہے اے پی سی کے سامنے اس کا اظہار کریں، اور وہاں پر حکومت جو ہے، حکومت وقت ہے، وہ ان کو ایڈریس کریں. اب بات یہ ہے کہ ابھی جاگرا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی پارلیمنٹ کی جو ڈیموکریسی ہے اس میں دیکھیں آج کتنی اچھی طریقے سے ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے. یو کے کی مثال دے رہے تھے، 14 سال بعد کنزرویٹوز کا دور یو کے ختم اندر بالکل کنزرویٹوز کا راج ختم ہوا اور لیبر واپس آئی. بٹ یو نو پارلیمنٹ آف برٹن یہ 707 سے چل رہی ہے، پہلا 1707. کتنے 100 سال ان کو گزر گئے ہیں. ہم تو بیچارے چھوٹی موٹی ڈیموکریسی جس کے اندر، جس طرح ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہمارا بڑا آمرانہ دور رہا ہے، ایک چیکر ہسٹری رہی ہے. سو گیو اٹ ٹائم. یہ وقت بھی پاکستان میں انشاءاللہ آئے گا، اور آپ اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ جیتنے والا اپنی جیت بھی منائے گا اور ہارنے والا اپنی ہار کو بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرے گا. لیکن اس وقت تک ہمارا فوکس اور ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. ہمارا فوکس ہونا چاہیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے عوام کی خدمت. ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اقتدار میں آئیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص کے ارد گرد جو ہے وہ سیاست گھومے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان کا وجود نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ گریٹ برٹن کے اندر نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب آج جو وزیر اعظم آئے انہوں نے یہ کہا نا کہ I'm going to start my work from today. تبدیلی کے نام سے اور the people have made their choice. اچھی بات ہے، ڈیموکریسیز میں یہی ہوتا ہے، بٹ ڈیموکریسیز ٹیک ٹائم ٹو ایوالو. اب جہاں پر آپ نے بات کی کہ جی ملاقات نہیں کرنے دی، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے. یہ تو جیل والے بتا سکتے ہیں کہ جی ملاقات کیوں نہیں کرنے دی، کیا ان کے ریزنز ہیں. I'm sure they have a reason. گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں خلیل صاحب اور ساتھ شرمیلا جی، ان سے بات. شرمیلا جی، آپ کا یہ نکتہ تھا، اس کا جواب انہوں نے دیا 3-4 بڑے بیسک پوائنٹ. گو کہ آئی گاٹ سم کوسچن ٹو تیمور ایز ویل کہ سی ٹی ڈی بہت اچھا ادارہ ہوگا، لیکن جو کنوکشن ریٹ ہے وہ کم کیوں ہے؟ سب سے زیادہ وہاں لوگ پکڑے جاتے ہیں کے پی میں، بلوچستان میں، وہاں پہ ان کا ٹرائل کرنے کے لیے جو اے ٹی سی کورٹس ہیں وہ سب سے کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. یہ کیپیسٹی بلڈنگ کس نے کری، یہ سوال ہے. لیکن ان کی پوری استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ وفاق نے جو وعدے کیے، جو تعاون کرنا تھا وہی نہیں کرا، تو صوبہ کیا کرے؟ دیکھیں جامی صاحب، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کی مد میں جو قربانیاں دی ہیں وہ لازوال ہیں. پورے پاکستان نے دی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خیبر پختونخوا نے دی ہیں. اور ہمارے پختون بھائی بہن بچے جو ہیں وہ واقعی مستحق ہیں کہ جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے. تو کیوں نہیں کر رہی وفاقی حکومت ان کے ساتھ کمٹمنٹس کو پورا؟ وہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہے. جب این ایف سی ایوارڈ کا انعقاد ہوا اس وقت 4 صوبوں نے، 3 صوبوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم 1% شیئر دیتے ہیں جو اوور اینڈ ابو ان کو جو ملنا چاہیے این ایف سی کے اندر، بیکاز دیٹ از جو ان کا نقصان ہوا ہے دہشت گردی کی مد میں. اب یہ 1% شیئر از کوائٹ اے لاٹ. اس میں ان کو اپنی سی ٹی ڈی، اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز، اپنی کاؤنٹر ٹیررزم پرسنل، اپنی فورس، اس کو مستحکم بنانا چاہیے تھا. پچھلے 15 سالوں کے اندر جامی صاحب میرا بھی شکوہ یہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ کا، تو I'm sure he has credible information کہ آپ نے اس طریقے سے اس ادارے کو جو دہشت گردی کو ٹیکل کر سکتا تھا مستحکم نہیں بنائے. جبھی تو وہاں پر واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عزم استحکام شروع کیا جا رہا ہے. اب آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ جی پہلے اے پی سی بنا لیتے، ٹھیک ہے، آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا، پہلے کنسنسس آپ بلڈ کرتے، ابھی شروع تو نہیں ہوا نا. دیکھیے پہلے آپ اپیکس کمیٹی میں بیٹھے، اپیکس کمیٹی میں 4 وزرائے اعلیٰ بیٹھے، انہوں نے ان پرنسپل اس بات کو کی تائید کی کہ یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اب جو تحفظات آ رہے ہیں اس میں اے پی سی بیٹھ جائیں گے. یار آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہی ہیں نا، ایک ہی پاکستان کے 4 صوبے ہیں نا، کون سا کوئی باہر کا دشمن ہم اٹھا کے لا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. اور یہ لوگ اگر خیبر پختونخوا میں کسی کوئی شہید ہوتا ہے تو میرا بھائی شہید ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. اگر کراچی میں کسی کا قتل ہوتا ہے تو ان کا بھائی قتل ہوتا ہے. تو ہم سب کو دکھ اور تکلیف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مجموعی طور پہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو. یہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے. ویری ٹرو. اب میں ذرا سندھو صاحب کو انگیج کر رہا ہوں. جب تک ہم دیکھیں
دیکھیے ہماری خطے کے اندر جامی صاحب ہماری خطے کے اندر جب تک ویلیو نہیں بڑھے گی جب تک ہم ایک اکنامکلی ہم مستحکم نہیں ہوں گے اور اکنامکلی مستحکم ہوں گے جب اس ملک کی سیکیورٹی سچویشن بہتر ہوگی پولیٹیکل سٹیبلٹی تو خواب ہی لگ رہا ہے نا وہ تو آپ ان سے نہیں بات کرنا چاہتے وہ آپ سے نہیں کرنا چاہتے وہ تو الٹا بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں ساتھ انہوں نے تو اے پی سی میں بیٹھنے کی بات کر دی ابھی تو گورنمنٹ ان پار کا کچھ ہو جائے گا